سر یہ فرمائیے گا کہ یہ فینومینا کیا ہے کہ اضافہ اسی وقت اور قیمتوں میں کمی کو ہفتوں لگ جاتے ہیں؟ دیکھیے، حقائق کچھ ایسے ہیں کہ تقریباً 56% ہمارا جو خام تیل ہے وہ یو اے ای سے آتا ہے، اور لگ بھگ 34-35% جو ہے وہ سعودی عرب سے آتا ہے۔ اگر کی ہم بات کرتے ہیں جس میں پیٹرول ہے، تو تقریباً 52% جو ہے وہ یو اے ای سے آتا ہے، اور وہاں پہ کویت پیٹرولیم بھی ایک بڑا میجر رول پلے کرتا ہے، جہاں سے ہم 17-18% لیتے ہیں۔ اب جو فینامنا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیل نکلتا ہے یا سعودی عرب سے نکلتا ہے یا یو اے ای سے نکلتا ہے یا کویت سے نکلتا ہے، اور اگر وہاں پہ عالمی منڈی میں قیمت بڑھ جائے تو لگ بھگ 21 منٹ میں یہ پاکستان پہنچ جاتی، اور اگر عالمی منڈی میں، کویت میں، سعودی عرب میں، یو اے ای میں تیل کی قیمت تیزی سے گر جائے تو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 21 دن کا ایک سائیکل چلتا ہے۔ تیل تو پرانا خریدا ہے، مہنگی قیمت پہ خریدا ہے، کوئی پلیٹس کا نام لیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی فارمولا ہے، تو پھر وہ لمبی کٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ تو جو انکریز ہے وہ فوراً پہنچتی ہے جیسے آپ نے کہا، اور جو ڈیکریز ہے وہ پھر کہا جاتا ہے کہ جی اب 21 دن کے بعد جو ہے وہ پہنچے گی۔ اب دوبارہ سے ہم نے کچھ اسی قسم کا فینومینا دیکھا ہے۔ آپ نے کہا کہ جنگ کے دوران جب پیک پہ جنگ چل رہی تھی اور اسٹریٹ آف ہرموز بند پڑی تھی، اس وقت تیل کی قیمت کو $120 پہ پہنچ گئی۔ اب وہ 70، 71، $72 پہ پہنچ گئی ہے، جس لیول پہ وہ جنگ سے پہلے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 45 سے 50 فی بیرل، جس کا مطلب بنتا ہے 116 روپیز پر لیٹر نیچے آئی ہے، گراوٹ ہوئی ہے 116 روپے فی لیٹر کی عالمی منڈی میں۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ پاکستانیوں کو ایک ریلیف ملا تھا 11 روپے فی لیٹر کا، اور پھر ایک دوسرا ریلیف تھا 1 روپے اور 97 پیسے کا، اور پھر 13 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ تو یہ میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا کہ یہ 116 روپے فی لیٹر جو عالمی منڈی میں جب قیمت گری تو اس کا فائدہ 24 کروڑ پاکستانیوں کو تو پہنچا نہیں، تو یہ کہاں گیا؟ یعنی سر یہ آپ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بھی اضافہ ہو سکتا ہے فیول کی قیمتوں میں؟ دیکھیے، اس وقت عالمی منڈی میں تیل جو ہے وہ اوور سپلائی کی سچویشن میں ہے۔ دنیا میں لگ بھگ جو اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی ڈیمانڈ ہے، وہ کوئی 94-95 ملین بیرلز پر ڈے کی ڈیمانڈ ہے، اور جو سپلائی آ رہی ہے مارکیٹ میں سامنے وہ 100 ملین بیرل سے زائد کی ہے، جس کے نتیجے میں آئل کی جو پرائسز ہیں عالمی منڈی کے اندر وہ انڈر پریشر ہے۔ جب ایک دو مسائل چل جاتے ہیں ہمارے خطے کے اندر تو پھر ایک وہ ٹیمپریری تھا، آپ کو ایک اس میں سپائک نظر آتا ہے، 2-3% تیل کی قیمت جو ہے اس دن بڑھ جاتی ہے، لیکن اوور آل جو بنیادی سچویشن ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی، اس میں ڈیمانڈ کم ہے، سپلائی زیادہ ہے، تو پھر لگتا ایسے ہے کہ پرائسز جو ہیں وہ پریشر میں رہیں گی، وہ ان کے اوپر ڈاؤن ورڈ پریشر زیادہ رہے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مقامی ہائیبریڈ گاڑیاں جو ہیں ان کو دی گئی ٹیکس چھوٹ ختم کر دی گئی ہے، 1800 سی سی اور اس سے زائد طاقت کی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس عائد ہونے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلے گا کہ گاڑیاں مزید مہنگی ہو گئی ہیں۔ ہائیبریڈ گاڑیوں میں چھوٹ کا جو خاتمہ ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے آلودگی میں کمی کا جو پروگرام تھا وہ متاثر ہوگا؟ جی فرینکلی آپ کا سوال جو ہے یہ میری ایکسپرٹیز سے باہر ہے، میں اس کا ایز این ایکسپرٹ آپ کو جواب نہیں دے پاؤں گا، لیکن جو جنرل بات آپ کر رہے ہیں وہ کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ 193 جو ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اس میں سے بہت بڑی تعداد کوئی 190 کے قریب ایسی ہے جو حوصلہ افزائی کر رہی ہے، آپ سمجھیے کہ آلٹرنیٹیو انرجی کا، وہ سولر کا بھی حوصلہ افزائی کرتی ہے، وہ ونڈ کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ہے، وہ ای وی کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ہے، وہ ہائیبرڈ کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔
دو تین ملک ایسے ہیں جس میں پاکستان سر فہرست ہے جو ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کر رہی، تو یا تو وہ 190 ممالک جو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں وہ غلط سمت پہ نکلے ہیں، اور یا پھر ہم غلط سمت پہ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے سولر کا ذکر کیا تو 2024 میں پاکستان 17 گیگا واٹ سولر پاور سسٹم درآمد کر کے دنیا کا تیسرا بڑا سولر پینل درآمد کرنے والا ملک بن گیا۔ اب ظاہر ہے پینل جو ہیں ان کی درآمد مزید بڑھ چکی ہے 2024 کے بعد بھی، تو اتنی سولر بجلی پیدا کرنے کے باوجود بھی بجلی سستی نہیں ہو پا رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے سولر پاور کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، ہم نے جو پلانٹس لگا رکھے ہیں پھر ان کی بجلی کون خریدے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی درست نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ سولر بجلی کو یا سولر بجلی جنریٹ کرنے والوں کو اپنا دشمن نہیں بلکہ اپنا حلیف سمجھے، اپنا ساتھی بنا لیں، اور اس کو سسٹم کے اندر ایمبیڈ کر دیا جائے، کیونکہ وہ سستی بجلی ہے۔ اگر اس کو سسٹم کے اندر ایمبیڈ کر دیا جائے گا تو جو مجموعی بجلی کی قیمت ہے وہ نیچے لانے میں حکومت جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ ابھی حکومت کے ساتھ جو پرابلمز ہیں وہ تو بڑے گہرے ہیں، آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب تو بہت لمبا بن جائے گا، لیکن اس میں ایک بہت بڑا معاملہ یہی ہے کہ حکومت کے بہت سارے لگائے ہوئے پلانٹس، خاص طور پہ جو کوئلے کے پلانٹس ہیں جو سائیوال میں ہے، پورٹ قاسم ہے، ہب ہے، وہ تینوں کے تینوں بند پڑے ہیں، اور تقریباً 80 سے 85% جو گردشی قرضہ ہے وہ انہی تینوں کوئلے کے پلانٹ جو ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں، اور ان کا بل چاہے وہ بند رہیں وہ آپ کو اور مجھے دینا ہی ہے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ وابڈا کے چیئرمین جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا تقریباً 5 ارب ڈالر کی لاگت سے بننے والا نیلم جہلم جو پاور پروجیکٹ ہے وہ کم از کم مارچ 2028 تک بند رہے گا۔ اس سر بندش کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجلی کی دستیابی پہ کیا اثرات ہوگے، کیونکہ پہلے یہاں تو لوڈ شیڈنگ جاری ہے؟ دیکھیے، یہ پروجیکٹ مجھے یاد آتا ہے کوئی 70 ارب روپے کی ٹوٹل لاگت سے شروع کیا گیا تھا۔ جو PC1 بنا تھا، جو حکومت نے اسٹیمیٹ کیا تھا کہ یہ پروجیکٹ ہم 70 ارب روپے لگا کے پورا کر لیں گے۔ اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر تقریباً 500 ارب روپے تک خرچ ہو چکا ہے، اور ابھی تک یہ ایک یونٹ بھی بجلی کا نہیں بنا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی آپ سوچئے کہ فوڈ فار تھاٹ ہے کہ حکومت کا جو 3.7 خرب روپے کا ترقیاتی بجٹ اس سال مختص کیا گیا ہے، یہ سوچنا ہوگا کہ حکومت وہ سارا کا سارا ترقیاتی بجٹ جن سکیموں کے اوپر، جن بجٹس کے اوپر، جن پروجیکٹس کے اوپر خرچ کرتی ہے، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو پچھلے کئی سالوں سے ہر سال خرچ کی جاتی ہے، اس کی کوئی امپیکٹ سٹڈی بتائے کہ ہم نے یہ خرچہ کر دیا، اس کا فائدہ کیا ہوا، اس کا نقصان کیا ہوا، کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا، کتنے لوگوں کو نقصان ہوا۔ تو یہ ہر سال خرچ کیے جاتی ہے، بہت بڑی اماؤنٹ خرچ کی جاتی ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا یہ کبھی جاننے کے لیے، کبھی اس کی نشاندہی کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی سٹڈی سامنے نہیں آتی۔ اسی طرح جو ٹریجری بینچز میں بیٹھنے والے MNAs ہیں، ہر سال تقریباً ہر MNA کو کسی سال 40 کروڑ، کسی سال 50 کروڑ، MPs کو تقریباً 30 کروڑ وہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے۔ ان کے کیا پروجیکٹس ہیں، ان پروجیکٹس کے نتیجے میں اس حلقے میں کیا ترقی ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی امپیکٹ سٹڈی جو ہے وہ سامنے نہیں آتی۔ بہت شکریہ